دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ بہرحال مشتاق منہاج صاحب، آپ چونکہ اس بات پہ بضد ہیں کہ اسی کو ڈسکس کرنا ہے، تو اس سلسلے میں ایک اہم جو پیش رفت ہے وہ یہ بھی ہے کہ سابق وزیر اطلاعات جو آج کل اپنا جناح انسٹیٹیوٹ چلا رہی ہیں، تھنک ٹینک پیپلز پارٹی کی بہت سرگرم رکن شیری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں لائن کے اوپر۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم جی بھیا، تو بالآخر آج آپ نے اپنا بل جمع کروا دیا اور اس کے بعد آپ کے انسٹیٹیوٹ میں سنا ہے 5 گھنٹے کی راؤنڈ ٹیبل بھی ہوئی، جس میں مختلف سول سوسائٹی کے لوگ تھے، کچھ مذہبی جو ہمارے اسکالرز ہیں وہ بھی تھے، اور فارمر چیئرمین بھی تھے بائی دا وے اسلامی نظریاتی کونسل سے مشتاق صاحب بہت عام ہے۔ تو آپ کون کون سی تبدیلیاں اس لاء میں لانا چاہ رہی ہیں؟ جی شکریہ نصرت صاحب۔ بل میں نے 24-25 تاریخ کو جمع کرایا تھا اور اس دفعہ سٹیمپ بھی کرایا تاکہ وہ ادھر ادھر نہ ہو جائے سیکریٹریٹ سے، پہلے بھی ایک کوشش کی تھی۔ اب یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں وقت آ گیا ہے اور اٹس ہائی ٹائم کہ ہم لوگ ایک مہذب معاشرے کی طرح اپنے جو ایک آمرانہ دور میں ہمارے قوانین میں اس طرح کے لائے گئے ہیں ترامیم، ان کا ریویو کریں، ان پر نظر ثانی کریں۔ تو ایک طرف تو سول سوسائٹی کا مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ جو 295C اور 295D بلاسفیمی لاز ہیں جو جنرل ضیاء الحق نے انٹروڈیوس کیے، ڈیتھ پینلٹی وغیرہ، ان کو ہٹایا جائے، پوری طور پہ منسوخ کر دیا جائے۔ میں نے ان میں ترامیم درج کیے ہیں جی، اور گزارش یہ ہے کہ سیدھا نکات اس کی یہ ہیں کہ یہ ریپیل تو نہیں ہوگا تاکہ ہم کسی ٹکراؤ کا راستہ نہ کریں، بیچ کا راستہ نکالیں، لیکن بیچ کے راستے میں بھی لوگوں کو آبجیکشنز ہیں۔ آج غامدی صاحب اور جیسے آپ نے کہا اسلامک آئیڈیالوجی کے سابق چیئرمین خالد مسعود صاحب بھی تھے، ان سب کا یہی کہنا تھا کہ یہ قوانین ان کی کوئی جگہ نہیں ہے اسلام میں نہ قرآن میں، تو یہ ان کو اس طرح مس یوز کرنا ہمارے نہ صرف مذہب کے خلاف ہے۔ نہیں، لیکن آپ کا اپنا بل تو یہی کہتا ہے کہ ایک تو سزائے موت جو ہے وہ نہ ہو۔ نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ ڈیتھ پینلٹی جو ہے موت کی سزا، اس کو 295C سے ہٹایا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے ذاتی کوئی اسکور سیٹل کرنے کے لیے وغیرہ۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ انسینٹیو کم ہو جائے گا کہ لوگ اپنی دشمنیاں، ذاتی دشمنیاں یا پراپرٹی ڈسپیوٹ کو استعمال کریں لوگوں کو جیل کے اندر۔ صاحبہ، اگر انسینٹیو تو کم تب ہونا کہ اس قانون کے تحت آج تک کسی کو سزائے موت ہوئی ہو۔ اگر سزائے موت نہیں ہوئی، میری بات سنیں، میری بات سنیں نا، میری گزارش یہ سنیں کہ آپ کیوں اس وقت دل آزاری کر رہے ہیں پاکستان کے کروڑوں مسلمانوں کی؟ تو وہ اس بندے کی زندگی یا جو خاتون ہیں، جیسے مطلب ایک کیس لے لیں آسیہ بی بی، ہم نے تو پوری کرونالوجی دی ہے جس میں ان کی باہر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو جاتی ہے کورٹ کے باہر، جب وہ نکلتے ہیں، جب اس طرح کا قانون ان پر وہ تو آنر کلنگ میں بھی روزانہ باہر ہے، دہشت گرد مار دیتے ہیں، موت کوئی اتنی اہم نہیں ہے۔ شہری صاحبہ، اس وقت صرف یہ ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی آلریڈی تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر رہی ہے۔ آپ کا جو یہ فعل ہے، آپ کا یہ جو عمل ہے، اس سے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی جماعتوں کے لیے اور مذہبی طبقے کے لیے اشتعال کا باعث بن رہا ہے۔ ایک منٹ شیری، اس سے پہلے کہ آپ بالکل دل آزاری ہو رہی ہے، گستاخ رسول کے لیے اگر اس کی سزا میں کمی کریں گی، دل آزاری ہے، یہ ایک سیگمنٹ ہے۔ سن تو لیجئے میں کیا کہہ رہی ہوں، میں بل کا آپ کو بتانے کی ایٹ لیسٹ آگاہی تو اپنی کر لیں اس پہ فتوے دینے سے پہلے۔ نہیں سب، آپ موت کی سزا ہٹا رہی ہیں تو ظاہر ہے یہی آپ کا پرائم موٹیو یہی ہے۔ لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ خالد مسعود جو فارمر چیئرمین تھے نہیں پیدا کرے گی، بلکہ موت کی سزا سے ہٹانے سے میں سمجھتی ہوں کہ ہم بہت سے فسادات سے اس والی شک پہ بچ سکتے ہیں، اور اس کی میں آپ کو شواہد بھی پیش کر سکتی ہوں۔ جب سے یہ سزا انٹروڈیوس کی گئی ہے تو جو اعداد و شمار ہمیں بتا رہے ہیں اس طرح کے کیسز بہت معاشرے میں بڑھ گئے ہیں، جب نہیں تھی تو یہ کیسز کا انسینٹیو کم تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ ایک ضروری کر دیا ہے قانون میں کہ اگر آپ جیسے پہلے ہوتا تھا جو ضیاء الحق نے ہٹایا کہ کسی پر بھی بلاسفیمی لا کا کسی مذہب کا لگے تو آپ کو بتانا ہوگا، یعنی کہ مشتاق صاحب مجھ پہ اگر ایکوزیشن لے آئیں تو ان کو بتانا ہوگا کہ میرا ارادہ
اور پری میڈیٹیشن اور میلیشیس انٹینٹ تھا، یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ 3 وٹنسز پیدا کر کے لے آئے میرے خلاف، نہیں اب تو آج تو 3 وٹنسز کی بھی آپ کے سامنے ایک منٹ سوری میں کھڑا رہے ہیں، اور آپ میں جو کہہ رہی ہوں اس کو کورٹ نہیں ایکسپٹ کر رہا، نہ عدالت کوئی جو ہمارا آج تو بات آپ کو ملیشیس انٹینٹ پروو کرنا پڑے گا، دوسرا یہ سب ٹرائلبل ہوں گے ہائی کورٹس میں، اور چوتھا یہ کہ صرف اگر آپ، اور بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں آپ جیسے کہہ رہے ہیں بری ہو جاتے ہیں لوگ لیکن ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، وہ پاکستان میں رہ نہیں پاتے ہیں۔ اچھا ایک منٹ، مجھے پورا یقین ہے، ایک میری گزارش سن لیں، اس صورت میں یہ ہوگا کہ جس نے جھوٹا مقدمہ دائر کیا ہے مجھ سے ان پر بھی پینلٹیز عائد ہوں گی۔ چھوٹی سی اس میں کسی کی دلازاری نہیں ہونی چاہیے بلکہ اسلام کی شان میں ہم اضافہ کریں۔ اچھا اس میں ہمارے ساتھ اس وقت جمعیت العلماء پاکستان کے سربراہ حافظ مولانا ابوالخیر محمد زبیر جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں، اور کراچی میں آج انہوں نے باقاعدہ ایک گول میز کانفرنس بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ تحفظ ناموس رسالت محاذ بھی بنایا جس میں ساری مذہبی جماعتیں ان کے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب۔ صاحبزادہ صاحب آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ شیری صاحبہ نے تو آج نیشنل اسمبلی میں 24-25 کو بل بھی جمع کرا دیا ہے، آج آپ کی پارٹی نے ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی جس میں آپ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ 3 دسمبر کو یوم مذمت منانے کا اعلان ہے، یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو جائے گی اس ساری صورتحال میں؟ دیکھیے جناب، صورتحال یہ ہے کہ ناموس مصطفیٰ کے تحفظ کا مسئلہ ایسا اہم مسئلہ ہے کہ مسلمان اور حضور سے محبت رکھنے والا ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، ہر تکلیف و گوارا کر سکتا ہے، لیکن اس کے آقا کی ناموس پر کوئی آنچ آئے اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس پہ تو صاحبزادہ صاحب بحث نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک قانون، بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں اس کو ایبیوز کیا گیا اور اس سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے، غیر مسلم اقلیتوں کو تو اس کا نشانہ بنایا گیا، مسلمان کو بھی جی، لیکن مسلمانوں کو بلکہ زیادہ کیسز ذاتی دشمنیوں میں ہوئے ہیں۔ حضور والا مطلب میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ کون سا قانون ہے جس کا غلط استعمال نہیں ہوا؟ جتنے کیا نام ہے انگریز کے قانون ہیں ان کے سب غلط استعمال ہوئے ہیں۔ ابھی آپ جا کے دیکھیں کیا نام ہے جیلوں کے اندر کتنے لوگ کیا نام ہے سڑ ہیں جیلوں کے اندر جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں، ہم نے قتل نہیں کیا، ہم نے زنا نہیں کیا، ہم نے فلاں کام نہیں کیا، ہم نے فلاں ہم نے چوری نہیں کی، اور اس سب کے سب کیا نام ہے جتنے قانون ہیں انگریزوں کے اس کو غلط لیکن صاحب عرض یہ ہے ان کی ختم کیے جائے۔ سر میری عرض سنیں کہ کیوں نظر آتا ہے اگر ایک ایسا قانون جو کہ برے طریقے سے استعمال ہوتا ہے، لوگ ذاتی دشمنیوں کے لیے کرتے رہے اور اس کی وجہ سے ملک بدنام ہوتا ہے اور آپ کے ملک میں رہنے والی اقلیتیں اپنے آپ کو غیر محفوظ وہ محسوس کرتے ہیں۔ ایک کیس ہے جس میں ہم نے ترمیم ایک کیس ایسا ہے، ایک منٹ شیری بی بی، حدود آرڈیننسز میں جب ترمیم آئی تو اس سے بہت سی بے گناہ خواتین کو جو لاک اپ میں رہتی تھیں، جس قانون کا مس یوز ہو رہا تھا وہ ختم ہوا ہے اور ان کو تقویت ملی ہے لامحالہ طور پہ، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انصاف کا اس میں فروغ کس طرح ہوتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ منصفانہ سماعت کا تحفظ، جی صاحبزادہ صاحب جیسے بی بی کہہ رہی ہیں، اور اسلام سب سے زیادہ اس کی علمبرداری نہیں، وہ جیسے کہہ رہی ہیں کہ حضرت نے تو ہمیشہ اقلیتوں اور ناانصافی کے خلاف جو جنگ لڑی ہے اور علم اٹھایا ہے، تو اس میں تو آپ ان کے نام پر اس طرح کا انصاف نہیں کورٹس میں لا سکتے کہ اچھا نہیں صاحب عرض یہ ہے کہ وہ جو ایک منٹ شیری، ایک مسلمان طبقہ بھی ہے، مظلوم طبقے کا آپ اس کو سال نہیں کر سکتے۔ ہر قانون کا غلط استعمال ہونا ہے پھر تو آپ تمام قانون ختم کریں۔ نہیں صاحب وہ کہہ رہی ہیں نا، آپ نشاندہی کریں، صاحب جیسے بی بی دیکھیے یہ لڑائی جھگڑے کا ماحول نہ کریں، اور نہ ہم آپ کے حق کو کر سکتے ہیں، نہ آپ شیری رحمان صاحبہ یہ سوچنا چاہیے۔ شیری رحمان صاحبہ صاحبزادہ ابوالخیر صاحب، ہم یہ پروگرام میں صرف بریک کا وقت ہے، ہم بھی صلاحیت سیکھیں، آپ بھی یہ صاحبزادہ صاحب تو نہیں کاسٹ کر سکتا نا صاحبزادہ صاحب، بالکل بریک کا بالکل ہے، ابھی آپ سے ہی شروع کریں گے، بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر ہمارے ساتھ ہیں، شیری رحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔